سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء سبحان اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ معزز شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معزز علماء کرام، محترم حاضرین، میرے دوستوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر آیا ہوں، اور مجھے یہ بات زندگی میں بہت مرتبہ اچھی طرح سے تجربے سے گزری ہے کہ جہاں بھی کہیں میرا خطاب ہوتا ہے وہاں دوستوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے اور دشمن بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ سیادت اور عداوت یہ کوئی اس طرح کے جڑواں ہیں کہ جب سے لے کر سیادت چلی ہے اس وقت سے لے کر عداوت چلی ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں کی وجہ سے بھی کافی دشمن پیدا ہوئے ہیں، اور ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حریم نبوت ہے اس کے پاسبانوں کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ حفاظت کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ تاریخ انسانی میں آدم علیہ السلام سے لے کر تاب حال ایک نمونہ بھی ایسا نہیں پیش کر سکیں گے کہ سر نیزے پر ہو، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہو۔ اس کو آپ خوش ہو کے سنیں تو آپ کی مرضی ہے، ناخوش ہو کر کے سنیں وہ صرف ایک سیدہ فاطمہ کا جعلہ سپوت ہے، اور وہ صرف حضرت مولا مرتضیٰ کا نور نظر ہے، صرف وہ دوش رسول کا شاہ سوار ہے کہ جس کو سرکار کی مور نبوت پر کھیلنا بھی آتا ہے اور نوکے نیزہ پر قرآن پڑھنا بھی آتا ہے۔
اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کرنا بھی اولاد رسول کا کام ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ عزت اور احترام کی حفاظت کرنا بھی اولاد رسول ہی کا کام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تلواروں کی چکا چاک میں سید زید بن علی ان کے دوستوں نے کہا کہ تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے بیزاری کا اعلان کر، اس شرط پر ہم تمہارے ساتھ کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ قیامت کے دوسرے دن تک بھی قبول نہیں ہو سکتی، میں ان کے خلاف نہ ایک جملہ کہہ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں۔ انتم الروافض، پہلی مرتبہ رافضی کا لفظ ایک سید نے استعمال کیا ہے اور وہ اولاد رسول میں سے ہے۔ وہ کون سا آدمی ہے؟ امام ابو حنیفہ کا مرشد ہے۔ استاد ابو زورہ نے کتاب لکھی ہے، استاد ابو زورہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اور حضرت زید بن علی کا ذکر کیا ہے۔ کربلا شریف کے پاس سب سے پہلا لیڈر جو اپوزیشن لیڈر تھا وہ حضرت زید بن علی تھا۔ ان کے ساتھ بیعت ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف فتویٰ دیں، کیونکہ ان کی تحریک کا آغاز کوفے سے ہوا تھا۔ وہی جگہ تھی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اب کوفہ اور بغداد کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر آئیں، کبھی اکٹھے رہیں کبھی کچھ۔ جب ان کو کہا کہ ان کے لیے باغی ہونے کا فتویٰ دیں، میں اولاد رسول کو باغی کہوں اور تمہیں خلیفہ وقت کہوں؟ انا من شیعتہ ہی، یہ امام ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں۔ اس کو اولاد رسول کا شیعہ کہنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئی۔ سنی حنفی بنتے پھرتے ہو، کم از کم غیرت کے تقاضوں کو میں ملحوظ رکھو۔ امام ابو حنیفہ سے بہتر کون سنی ہے؟ ان کا آتیتہ ثلاثین الف درہم، میں نے اس کو تحریک کے لیے 30,000 درہم بھی دیے ہیں اور میں اس کے شیعہ میں سے ہوں۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے الفاظ ہیں، سمجھ آئیے بات۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں دشمنوں نے بھی لکھا ہے اولاد آدم کے جو ذہین ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ ہے، صرف امت محمدیہ میں سے نہیں، اولاد آدم کے جتنے ذہین ترین لوگ گزرے ہیں ان میں سے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو پہلی حفاظت کس نے کی ہے؟ صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، زید بن علی نے کی ہے۔ تو سنیت میں پہلا درجہ ان کا ہوگا جنہوں نے شیخین کی عزت کو تحفظ فراہم کیا ہے، اپنے لیے موت قبول کر لی ہے لیکن شیخین کے لیے بیزاری قبول نہیں۔ ائمہ اہل بیت میں سے ایک کوئی بتاؤ جس نے صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی بے ادبی کی ہو۔ علی تجھ پر قربان، جب یہ سوال اٹھا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مل کے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی کو ہلکا کلمہ کہا کہ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں یہ کرتے، انہوں نے فرمایا ان کا جنازہ پڑھنا چاہیے، وہ شہداء میں سے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو اجتہادی غلطی لگی ہوئی ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت کو پہلے تحفظ کس نے مہیا کیا ہے؟ مولا مرتضیٰ نے کیا۔ آج سادات پر طرح طرح کے الزام تراشیں گی، ناپاک کوششیں کر رہے ہو۔ ان کا وہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، ان کو اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ اور آج تک بتاؤ ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی کمزور رائے ظاہر کی ہو؟ سرکار کا فرمان ہے احفظ ود ابیک فلا تقطعه فیطفئ اللہ نورک، تو اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کر اور اس کو مت توڑ، وگرنہ اس بات کا کبھی خدشہ کہ تجھ سے نور ایمان سلب کر لیا جائے۔ تو سادات کا باپ حضرت نبی کریم علیہ السلام تسلیم ہوتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم السلام کا فرمان ہے کہ کل ولد ينتسب الی ابیہ الا ولد فاطمہ، ولدہ فاطمہ یا ولد فاطمہ، دونوں محدثین نے اس پر جزم کیا ہے، دونوں تلفظ صحیح ہیں، اس میں جمع کے معنی دیتے ہیں کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے۔ اولاد فاطمہ کا میں باپ ہوں، انا ابوہم وانا عصبتہم، یہی وجہ ہے
کہ جو سید کہلانا چاہے اس کو شجرہ علی سے نہیں ملانا پڑے گا، اس کو شجرہ نبی سے ملانا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئیے بات؟ ہائے 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 شاہ صاحب یہ برملا بات، اس پر بڑی بات۔ ایک مرتبہ آج سے کوئی 50 برس پہلے میں اس کو بالکل آج سے کوئی 50 برس پہلے کچہری میں مقدمہ چلا، میں نے وہ خود لڑا تھا، میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، اسی بات پر کہ اولاد علی جو ہے غیر فاطمی اولاد، ان کو سید کیوں نہیں مانتے ہو، اس پر کیس چلا، وہ لڑا میں نے، اور یہ ثابت کر کے چھوڑا کہ سرکار نے فرمایا ہر نبی کی اپنی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے، یہ میری خصوصیت ہے کہ میری اولاد علی تیری پشت میں رب نے رکھی ہے، جس کا ظہور بطن فاطمہ سے ہوگا۔ اب علی مرتضیٰ کی بھی یہ خصوصیت سابقہ نبیوں کے مقابلے میں بھی ان کے جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں ان کے مقابلے میں جناب علی مرتضیٰ کی یہ حیثیت بالکل ممتاز ہے۔ کسی بھی نبی کے کسی بھی صحابی کی پشت میں نبی کی اولاد نہیں رکھی گئی، وہ پشت علی تجھ پر قربان، اولاد نبی کی رکھی گئی ہے تیری پشت میں، اور اس پشت کے لوگوں نے صحابہ کی عزت اور تکریم کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بات بڑی یادگاری ہے، اور مجھے یہ اتفاق ہوتا رہتا ہے، جہاں جاتا ہوں دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح کا پروپیگنڈا کسی سے ممکن ہوتا ہے نا وہ کرتا ہے۔ میری 2 بڑی یادگاری تقریریں ہیں، ایک تقریر ہے سنی کانفرنس ملتان کی، 28 لاکھ آدمی کا اجتماع تھا، عصر خطرے میں جا رہی تھی، آپ موجود تھے اس میں؟ یادگاری بات، 28 لاکھ آدمی کا اجتماع ٹوٹ چکا، اور وہ جو مخالف دھرے کے آدمی تھے ان کا یہ کوئی قدرتی طور مجھے میں پہچانتا بھی نہیں، ان کا یہ خیال تھا اس کا بڑا شور ہے پورے ملک میں، اس کو گرانے کا یہ طریقہ 28 لاکھ آدمی کا اجتماع ہے، اس میں اس کو رسوا کرو تاکہ آئندہ یہ تقریر کے قابل نہ رہے۔ یہ سیادت اور عداوت یہ پرانی چیز ہے، یہ نئی بات نہیں۔ جب بندے اٹھ چکے، اجتماع ٹوٹ چکا، اس وقت ایک آدمی سازش کے طور پر کہتا ہے یار پنڈی والے شاہ صاحب کی تقریر نہیں رکھی، اس کا ہاں وہ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ اجتماع ٹوٹے، آپ لوگ بولنے والے بندے ہیں، آپ نے اس وقت کیوں کہا ہے کہ عشاء کو تاخیر کرو، کہ ایک مرتبہ ٹوٹے وضو کے لیے کوئی اٹھے گا ممکن ہے گھر جا کے وضو کرے، پھر وہ نہ بیٹھے، تو 28 لاکھ آدمی کے مجمع کو کون کنٹرول کرے؟ جب مجھے انہوں نے کہا یہ بات کہی تو میرے ساتھیوں نے کہا نہیں شاہ صاحب کو بولنے دیتے، شاہ صاحب رات کو بولیں گے کیونکہ اجتماع ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں شاہ سواروں کی اولاد میں سے ہوں، تو گھوڑا ہے میں شاہ سوار ہوں، دوڑتے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں گا، ابھی تمہیں دکھاؤں گا۔ جو فرنٹ لائن کے علماء تھے، غالباً 6-7 علماء تھے جن کو 6 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا، اس میں نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بابا عبدالستار خان صاحب نیازی تھے، مفتی محمد حسین صاحب نہیں تھے، ان لوگوں کو 6 منٹ ٹائم ملا تھا، مجھے بھی 6 منٹ دیا، میں نے جناب آیت پڑھی، آدھے منٹ میں ترجمہ کیا، اور 1 منٹ کے بعد تمیدی مقدمات کو ترتیب دے کر کے میں کہتا میں روڈ پہ آ گیا ہوں، اب 5 منٹ باقی رہتے، اب تقریر توجہ سے سنو، شور مچ گیا باہر، لوگ دوڑے ہوئے واپس، پنڈی والے شاہ صاحب کی تقریر شروع ہو گئی، آنن فآنن وہ پورا جو تھا موسیٰ پاک شہید کا وہ جو ایریا وہ سارا بھر گیا۔ اب جناب میں 5-6 منٹ پورے کرنے کے قریب پہنچا تو میں نے کہا آدھا منٹ رہتا ہے، تقریر گئی ہے، اب میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، شور مچ گیا، 44,000 علماء کرام جو سٹیج پر تھے، 44,000 علماء، وہ بولے، ان کا شاہ صاحب ابھی تو تقریر کا مزہ آیا، سارا وقت لوگوں نے ہمارا ضائع کیا، اب چلے آگے تقریر کریں۔ میں نے کہا کہ یار اس وقت عصر کا خطرے میں پڑ رہا ہے، بابا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کہ شاہ بابا اگاں النگ اسی دیگراں پڑھ دے رہا دے ہاں، یہ 5 منٹ کرتے کرتے 45 منٹ تک میری تقریر چلی گئی۔ نعرہ تکبیر، ہر 5 منٹ کے بعد بند کرنا چاہتا ہوں، شور بچ جاتا ہے، جی ہماری طرف سے 5 منٹ کریں، ہماری طرف سے 5، مجھے رات کو وقت دے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کریں، نعت خان نے کہا ہماری طرف سے کریں، 45 منٹ کی تقریر وہ ریکارڈڈ ہے، وہ ملتی ہے اور سنی جا سکتی ہے۔ اور ایک تقریر ہے میری گول باغ لاہور میں، اس میں تمام دیوبندی علماء بھی اور دوسرے علماء بھی، نبی پاک علیہ السلام کی قانونی بالادستی پر میں بولا تھا، یا ٹائم مقرر ہوا تھا 45 منٹ،
لیکن 45 منٹ پر شور مچا کے جناب تقریر اور کریں، اور 1.5 گھنٹہ تک وہ تقریر رہی ہے۔ اس میں دشمنوں کی بھی اتنی تعداد تھی، بعد میں وہ آ کر کے ملے، ہم شاہ صاحب فلاں طبقے کے علماء میں سے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے کہا پھر مہربانی آپ کی، ان کا نہیں، آئندہ آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا کریں۔ تو ہم نے دوست بھی دیکھے ہیں، دشمن بھی دیکھے ہیں، ہم نے کئی مناظر سے ہمارا گزر ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، کیا ہونے والا ہے اور کیا کوئی بات کرتا، کیا کسی کی سوچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بات میں نے کبھی بھی کہی ہے نا، اس کو میں ڈنکے کی چوٹ پر ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے نا وہاں سے شروع کریں، جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک چلے جائے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی نگاہ کرم میرے ساتھ ہے، میں انشاءاللہ ہر بڑے سے بڑے فضلی آدمی کے ساتھ پنجہ لڑانے کی پوزیشن میں ہوں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ اس لیے جس کسی دوست کو جو بھی کچھ بتلایا ہے ثابت قدم رہو، قواعد کی روشنی میں بتلایا ہے، کتاب کے حوالوں سے بتلایا ہے انشاءاللہ۔ آج کے اس اجتماع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ جن کے بارے میں جو بھی کوئی جھگڑے، فسادات اور کئی طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، مشاجرات صحابہ ضروریات دین میں سے نہیں ہیں۔ صحابہ کے جو جھگڑے ہیں قیامت کے میدان میں پوچھا ہی نہیں جائے گا بتا اس جھگڑے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، جب وہ ضروری ہے ہی نہیں تو اس کو چھیڑتے کیوں؟ ہر صحابی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا اور حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کو افضل البشر بعد الانبیاء سمجھنا، شیخین کو اولیت دینا، حضرت عثمان غنی کو اس کے 3 نمبر پر ذکر کرنا، مولا مرتضیٰ کو اس کے 4 نمبر پر ذکر کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کی تحقیق کے بارے میں ساری امت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، جہاں جب اس کی ضرورت پڑے گی میں پیش کروں گا، ہمارا اپنا عقیدہ یہ، ہم اس پر ثابت قدم ہیں۔ یہ ترتیب خلافت جو ہے وہی ترتیب افضلیت ہے، اور اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ کا درجہ ہے جو خلافت کے علاوہ ہیں، ان کے بعد پھر درجہ بدریوں کا ہے، اس کے بعد پھر درجہ آل وحد کا ہے، اس کے بعد آل بیت رضوان کا ہے، اس کے بعد پھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جانے مال خرچ کیے ہیں ان سب کا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آخری طلقاء جن کو کہتے ہیں۔ مگر صحابی کوئی بھی ہے اس کا تمام اولیاء اللہ سے درجہ بلند ہے۔ صحابی کے لیے یہ سمجھنا کہ اس کے مرتبے کا دار و مدار کثرت ثواب پر ہے، یہ اتنی انتہائی غلط فہمی ہے جس کی کچھ انتہا نہیں۔ ثواب وہ چیز ہے کہ صاحب شرح مواقب نے لکھا ہے، جو ہماری علم عقائد کی بڑی مشہور کتاب ہے، کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں کا ثواب زیادہ ہے اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ مطیع کو سزا دے دے اور کسی گنہگار کو وہ ثواب دے دے۔ اور علامہ عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام نے قواعد الاحکام فی مصالح الانام اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے لیے کہاں شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام ہو تو انعام کے لیے کثرت ثواب شرط ہے؟ جو جنت میں ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں انہوں نے کون سا کام کیا ہے؟ بات خیال میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ہی پیدا کی ہے انہوں نے کون سا کام کیا ہے؟ فضل الہی سے ملا ہے نا۔ جن کو دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انہوں نے گناہ کیا کیا ہے؟ ثابت ہے نا کہ بغیر گناہ کے ان کو سزا ہو رہی ہے۔ پوچھیں خدا سے پوچھنے کی پوزیشن میں جب کو آئے تو کافر کہلائے گا، مسلمان نہیں کہلائے گا۔ جو کچھ خدا کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے۔ مرتبوں کی تقسیم تو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ پہلا مرتبہ جب انسانیت کو ملا تو کون سا مرتبہ ہے؟ خلافت الہیہ کا ہے۔ جب رب نے کہا میں اس کو پیدا کرنے لگا ہوں، کافی دھیان سے بات سنیں گے بھائی، بہت امید کرتا ہوں کہ میری باتوں میں کوئی تکرار محسوس نہ ہو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت مرتبہ سنی ہوئی ہے، میں اس بات کی توقع کرتا ہوں ضرور، کیونکہ میں ہر وقت کام کرنے والا آدمی ہوں۔ جو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میں انسان کو خلیفہ بنانے لگا ہوں، انہوں نے اس پر چارجز دیے کہ نہیں دیے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ انسان کی برائیاں بیان کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے اس کو ڈینائی کیا، اللہ نے انکار کیا۔ تو جب چارجز دیے جائیں تو ڈینائی کوئی نہ کرے تو چارج فریم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ کیوں ہی عدالت میں کوئی آدمی دوسری پارٹی کا اگر کوئی لا پریکٹیشنر اس بات کو نوٹ کرے، میں الحمدللہ ایسا وہ وہم و گمان کی پوجا کرنے والا بندہ نہیں ہوں، میں لا گریجویٹ بھی ہوں پنجاب یونیورسٹی کا، میں نے یہاں LLM بھی کرنا چاہا تھا لیکن بیمار ہو گیا، آپریشن ہو گیا تو اس سے میں نہیں کر سکا، لیکن بہرحال جس موقع ملا میں اب بھی کروں گا، ٹھیک ہوں میں۔ لیکن قواعد کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی مخالف دھڑے گا کچہری میں کسی کے خلاف
عدالت کے اندر الزام عائد کرے وہ ان کی تردید نہ کرے تو عدالت کیا تسلیم کرے گی کہ سچ مچ یہ ان گناہوں کا گنہگار ہے؟ رب نے جب یہ نہیں کہا کہ یہ فساد نہیں کرے گا، یہ جھگڑا نہیں کرے گا، یہ خون ریزی نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کلی کو تسلیم کر کے قضیہ بازیہ معاملہ تسلیم کر کے یہ تسلیم کر لیا کہ نوع انسانی میں سے، یہ منطقیانہ جواب ہے جی۔ قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ جب موجبہ ہو اور معاملہ ہو، یعنی اس پر سور قضیے کا کل یا باز نہ لگا ہوا ہو، تو منطقیوں کے نزدیک وہ قضیہ معاملہ ہوتا بازیہ۔ اس کا مطلب بعض افراد انسانی ایسے ہوں گے جو یہ ایسا کریں گے، سمجھ آئے گی بات؟ کل اور باز کی نہیں لگی ہوئی نا، لیکن رب نے تسلیم کر لیا۔ اب اس کے بعد یہ کہ وہ بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، مقدس ہیں، فرشتوں نے اپنا کیریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کیا کہ نہیں کیا؟ رب نے اس کو ڈینائی کیا۔ اس کا مطلب یہ رب کی ان کی پاکدانی کو بھی تسلیم کر لیا، لیکن جو وقت آیا تو تاج خلافت پہنایا گیا آدم علیہ السلام کو، تو متقیوں کو کہا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ بتاؤ اس نے کون سا ثواب والا کام پہلے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ مسجد میں کرا؟ سمجھو دلال کا پسند آپ نے پرکھنا ہے۔ اس کا مجھے کوئی انکار نہیں کہ کوئی کتابیں پڑھا ہوا ہے، یقیناً پڑھا ہوا ہے، لیکن اپنی اپنی اپروچ ہے۔ وہ تھا تو ہر آدمی کھا سکتا ہے، لیکن موتی تک پہنچنا یہ ہر بندے کا بس کا کام نہیں ہے۔ پھر یہ جس کو علی سے تعلق ہو پھر وہی پہنچ سکتا ہے۔ علی کے منکر کو یہ فیضان نہیں ہوتا نا مدینہ العلم وہ علی بابوہا۔ اس پر بھی کبھی غور فرمایا کہ علی بابوہا کے معنی کیا بنتے ہیں؟ مضمون سے میں ہٹ جاؤں گا، دور نکل جاؤں گا، بات لمبی ہے۔ آنچ عنوان راب وگ نسبت معنون راہما است نسبت مصطفیٰ را با علی مرتضی است نسبت مصطفیٰ را با علی مرتضی۔ جس وقت کوئی لینگویج بولی جاتی ہے نا تو لینگویج کے قواعد اس میں سے نکالے لی جاتے، زبان کے اندر وہ قاعدے رہتے ہیں۔ آپ انگریزی بولتے ہیں نا تو انگریزی کے قاعدے بیچ میں زبان کے اندر رہتے ہیں کہ نہیں؟ رہتے ہیں۔ عربی بولتے وقت بھی عربی کے قواعد بیچ میں رہتے ہیں۔ اس وقت کی سیولائزیشن سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا جو سسٹم تھا نا ڈیفینس کا، اس میں چونکہ قبائلی حکومتیں ہوتی تھیں تو گردا گرد شہر کے ایک حفاظتی دیوار ہوتی تھی اور اس کا ایک مین گیٹ ہوتا تھا۔ مین گیٹ پر جب آئیں تو اندر جاتے وقت پتہ نہیں تھا کہ کس کا مکان کس جگہ ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، کون سی منڈی کہاں ہے، کیا چیز کہاں سے خریدنی ہے۔ تو ان حالات میں ضرورت اس بات کی پیش آتی تھی کہ اس کو کوئی نقشہ مل جائے۔ اب نقشہ بیوی کی طرف لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی طرف یہ لکھے جانے والے کلمات اس خط میں نہیں ہوں گے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ کو کہنا کہ میں علم کا شہر ہوں، کیا مطلب؟ علم کی دکان نہیں ہوں کہ محدود سودا ہو، علم کی گلی نہیں ہوں کہ خاص خاص قسم کی چیزیں مل جائیں، میں علم کا بازار نہیں ہوں کہ صرف چند محدود پیمانے پر اس کے آئٹم مل سکے، میں علم کا پورا شہر ہوں۔ زمینی علوم چاہو کہ آسمانی چاہو، ارضی چاہو کہ سماوی چاہو، ظاہری چاہو کہ باطنی چاہو، روحانی چاہو کہ دنیاوی چاہو، دینی چاہو یا شرعی چاہو، جس طرح کے بھی علوم چاہو، علوم کا مرکز میں ہوں۔ لیکن وصول فیض کا دروازہ کا علی کے پاس آؤ گے تو اندر آؤ گے۔ وہ ضابطہ جو عرض کر رہا تھا وہ ذہن میں آیا کہ فرشتوں نے کہا مقدس ہم ہیں، پاک دامن ہم ہیں، جس کو پیدا کرنے کا اس کے تو اولاد میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے، لیکن رب نے پہلے ہی بغیر کسی نماز کے آدم علیہ السلام کو کہا پہلے نماز پڑھ لے، پہلے روزہ رکھ لے، پہلے 40 دن کا چلا کاٹ لے۔ کوئی نہیں کہا نا، اٹھتے ہی کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جی پیر بابا کیا کر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فا جزائیہ کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ ناویوں کا قاعدہ ہے فا جزائیہ کیوں لگتی ہے؟ کا فاصلہ جب مطلوب ہو تو فا نہیں بھی لگ سکتی، جب فاصلے کی نفی کرنی ہو کہ جو ہی یہ شرط پوری ہو جائے تو فوراً
کیا مطلب؟ اس میں مہلت نہیں ہے کہ جس وقت میں اس کی باڈی کو مکمل کر سکوں میں اس کے اندر روح پھونک دوں، اس کے بعد پھر فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ روح کے پھونکنے میں تمہارے سجدے میں فا بتاتی ہے فاصلہ نہیں ہے۔ فن کو لوگ خوبصورتی کے لیے نہیں پڑھتے، یہ کوئی خوبصورتی کا کیلنڈر نہیں ہے کہ آدمی ڈیکوریشن پیس کے طور پر اندر رکھتا ہے۔ فن پڑھے جاتے ہیں قواعد کو بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ ثابت ہو رہی ہے نا بات کہ درمیان میں کوئی چلہ نہیں ہوا، کوئی نماز نہیں پڑھی گئی، کوئی نفل نہیں پڑھے گئے، تو ثواب والا کام تو کوئی نہیں کیا گیا، فضیلت کس کو دی گئی؟ اور پیر سمجھ اس بات کو ہے جو لاکھوں برسوں سے لگاتار عبادت کرتے چلے آئے تھے، ثواب والے کام سارے ان کے نامہ اعمال میں تھے، لیکن فضیلت میں بازی وہ لے گیا جس نے کیا ہی کچھ نہیں۔ اور فضل خدا تیرے راستے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ آپ کو یہ فیصلہ آج کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلی فضیلت جو ملی ہے وہ کثرت ثواب کی وجہ سے نہیں ملی، فضل الہی سے ملی۔ کبھی فرصت میں سن لینا، طویل ہے داستان۔ اس کے بعد تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جو فضیلت ملی ہے ان کے کسی عمل کے ثواب کے سلسلے میں ملی ہے؟ ہرگز غلط ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کے کفر پر میں نے ایک کانفرنس میں استشہاد کیا تھا کہ مرزا قادیانی کے کفر کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے، پہلے میں ولی بنا، پھر میں غوث قطب بنا، پھر میں مجدد بنا، پھر امام مہدی بنا، اس کے بعد میں رسول بنا۔ یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ کیوں؟ جو نبوت کے اندر یہ مانے یہ کیا تو یہ ملا، یہ کیا تو یہ ملا، یہ کیا تو یہ ملا، انہیں ثواب کے ٹائٹل سے نبوت نہیں ملتی، فضل الہی کے ٹائٹل سے نبوت ملتی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ بے شک آپ مجھے دوست سمجھیں، دشمن سمجھیں، گالیاں دے لیں، لیکن میری اس بات کو ترازو پہ رکھ کے تولیں گے، آپ کو پتہ چلے گا میرے بازو میں حیدر کرار کا خون ہے، سیدہ فاطمہ کے دودھ کا اثر ہے۔ کوئی غیر نبی، غیر کے رسول کے نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، زیادہ افضل ہونے کی تو بحث نہیں۔ غیر نبی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، افضل ہونے کی کوئی بحث نہیں۔ صحیح بات، ثابت قدم رہے عقیدے پر۔ لیکن تمام انبیاء و مرسلین کو جو نبوتیں اور رسالتیں ملی ہیں اس میں کثرت ثواب کا دخل ہے؟ معلوم ہوا یہ فضیلت کا جو سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے اس کی پہلے بنیادی فضل الہی ہے۔ اب یہ سمجھنا ہوگا فضل الہی سے جو ملنے والے فضائل ہیں وہ زیادہ زوردار ہیں یا کثرت ثواب سے ملنے والے فضائل زیادہ زوردار ہیں، زیادہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے دوستوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیر صاحب نے بڑی معقول بات کی ہے کہ یہاں پلنے والے بچے یا تو گھروں میں پنجابی بولتے ہیں، مائیں بہنیں بولتی ہیں تو پنجابی سیکھ جاتے ہیں، اور یا وہ انگریزی بولتے ہیں، گلی کوچے میں اور اسکول کالج میں یونیورسٹی میں انگریزی بولتے ہیں، تو اردو سے ان کو سابقہ ہی نہیں پڑتا، اس لیے اردو کی بات سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کا یہ استدلال بڑا فنی اور علمی قسم کا ہے، لیکن میں یہ بات آپ سے عرض کروں کہ میں جو بات کرتا ہوں، چونکہ میں پہلے ٹیچر ہوں، پہلے مدرس ہوں، مقرر بعد میں ہوں، میں سمجھتا ہوں میں تقریر کے مقابلے میں پڑھانے کا کام زیادہ اچھا کر سکتا ہوں، اگرچہ بزرگوں جیسا نہیں کر سکتا، لیکن جو میرے اپنے درجہ ہیں معاملات، سب سے زیادہ اچھا میں لکھنے کا کام کر سکتا ہوں۔ یہ جو میرے ساتھیوں میں لکھنے کا ذوق ہے اس وقت میں لکھائی کرایا کرتا تھا کافی، اس کی وجہ سے اب کرنا یہ پھر سے میں ان کو نہیں ملا، میں نے سکھایا تھا ان کو۔ پہلے میں لکھنا جانتا ہوں اور اس کے بعد پڑھانا جانتا ہوں، اس کے بعد پھر میں تقریر کرنا جانتا ہوں۔ تقریر کا فن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تو آپ اس سے 2 سیڑھیوں اوپر چلے جائیں تو پھر ادھر جاتا ہے معاملہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
جسے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ پہلی عظمت جو ملی ہے وہ ملی فضل الہی سے ہے، نبوت اور رسالت سید المرسلین تک وہ گئی ہے۔ اب اس کے بعد کہ دونوں کی ریشو کیسی ہے کہ فضل الہی سے جو ملنے والا مرتبہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، یا اپنے کسب سے اور کثرت ثواب سے ملنے والا مرتبہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے اب اس کے بعد سنو، کہ بندہ کتنی بھی کوشش کرے، کتنی بھی محنت کرے، بندہ بندہ ہے، خود محدود ہے، اس کے عمل محدود ہیں، محدود عمل کے ذریعے سے نتیجہ نکلنے والا محدود ہے۔ فضل الہی اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے، نہ صفات الہیہ کی کوئی حد ہے، نہ اس کے فضل کی کوئی حد ہے۔ جو فضل سے ملے گا اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر کعبہ شریف کو، مکہ شریف کو فضیلت ملی ہے۔ مکے نے کیا کیا ہے؟ مکے کی کیا کارکردگی ہے؟ فضل الہی سے ملا ہے نا۔ اچھا، مسجد نبی کو فضیلت ملی ہے، سرکار نے قدم رکھا ہے، بیت المقدس کو فضیلت ملی ہے، لیکن اب فضیلت دیکھنا ملی کس سے ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ میں مدینہ شریف کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے آیت پیش کر رہا ہوں، نازل مکے کے حق میں ہوئی ہے۔ اب دیکھیں ثابت مدینہ کی افضلیت کس طرح ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فن جو پڑھتے ہیں پیر بابا وہ پڑھتے ہیں دلائل کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ استدلالی علوم ہے حضرت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ توجہ سے بات سننی ہے، ناویوں کا قاعدہ ہے قسم کے اول میں لا آئے تو تاکید قسم کے لیے ہوتا ہے، نافیہ نہیں ہوتا۔ جامی نے ایک مطلب یہ نقل کیا ہے کہ لا اور الا کی ترکیب ہوتی ہے، لا اقسم الا اقسم، جس کا معنی صرف اس وجہ سے قسم فرماتے ہیں، قصر کی ترکیب بنتی ہے۔ آگے بات خیال میں، اب قسم فرمائی کس کے شہر کی؟ شہر مکہ کی۔ شہر مکہ کی قسم کھانے میں متعدد وجوہات ہیں۔ آگے وہ انت، واو حالیہ ہے، انت حل بہذا البلد، یہ حال ہے۔ حالوں میں کون سا حال ہے؟ حال تعلیلیہ ہے۔ حال تعلیلیہ اس کو کہتے ہیں جو بتائے مجھ سے پہلے جو حکم آیا ہوا ہے نا اس کی وجہ میں ہوں۔ دھیان کریں گے آپ؟ حالیہ کیا؟ حال تعلیلیہ کیا بتاتا ہے؟ پہلے جو بات آئی ہوئی ہے نا، جو حکم لگا ہوا نا، اس حکم کی وجہ میں ہوں۔ ہم اس شہر کی قسم فرماتے درآ حال کے آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہیں، یعنی قسم فرمائی ہے، لیکن قسم فرمانے کی وجہ مکہ نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے، میزاب کعبہ نہیں ہے، مطاف نہیں ہے، حجر اسود نہیں ہے، مقام ابراہیم نہیں ہے۔ قسم فرمانے کی وجہ صفا مروہ نہیں ہے۔ اگر قسم فرمانے کی وجہ ہے کوئی تو وہ تیرا ٹوٹا ہوا حجرہ ہے۔ اب قسم فرمانا یہ نشاندہی کرتا ہے معظم جگہ کی، فضیلت ملی۔ اب کہا کعبہ شریف یہاں ہے، اس کی کیوں نہیں قسم فرمائی؟ کہا تیرے ہوتے ہوئے کعبے کی فضیلت بنتی نہیں۔ ہم نے جو قسم فرمائی ہے وہ تیرے ٹوٹے ہوئے حجرے کے صدقے میں فرمائی ہے۔ اب اس کو میں مدینہ طیبہ کی فضیلت میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ کہا علت حکم جب تک مکے کے پاس تھی مکہ افضل تھا، جب علت ادھر سے اٹھ کے ادھر چلی گئی تو اب مکے کی بجائے مدینہ افضل ہو گیا۔ طیبہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہدہ، ہم عشق کے بندے ہیں کہ یوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کہ یوں بات بڑھائی ہے۔ کعبہ دلہن ہے روضہ اطہر نبی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے۔
صنعت لف و نشر مرتب، یہ مدینہ شریف کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ بریلی شریف سے پیمائش کی جائے مکہ قریب پڑتا ہے، مدینہ شریف دور پڑتا ہے، یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، وہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے دل سے کوئی پوچھے تجھے قریب کون سا پڑتا ہے، یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے، دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے، بیگ میں کسی کی دو مرتبہ کس کا بڑا ہوگا جو اپنے خامد کے پاس ہے، سر سبز وصل یہ ہے، مدینہ طیبہ کے کھیتوں پر ہریاول، گنبد خضرا پہ ہریاول، جالیوں پہ ہریاول، پردوں پہ ہریاول، سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ ظاہر دو پٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے، کعبہ شریف کے پتھر کالے، حجر اسود کالا، پہاڑیاں کالی، ریت کالی، سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ ظاہر دو پٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نور مفکر اسلام، خزانے مفکر اسلام، مفکر اسلام۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ اپنوں اور بیگانوں سبھی نے لکھا ہے، جو مٹی سرکار کی قبر عطر کی سرکار سے لگی ہوئی ہے وہ افضل ہے، کس سے؟ مکہ شریف سے، کس سے؟ مسجد حرام سے، کس سے؟ مسجد اقصی سے، کس سے؟ کعبہ شریف سے، بیت المقدس سے، لوح سے، قلم سے، عرش الہی سے، ان سب سے افضل ہے۔ کتنے ثواب کے کام اس مٹی نے کیے کہ سب سے افضل ہے؟ اگر مٹی لگے تو افضل ہو جائے، حسن و حسین ان سے پیدا ہو تو افضلیت میں کیوں کس ہے؟ فضل الہی کی وہ دو چار باتیں میرے دماغ میں آگئی تو میں نے کہا ڈالی، میرے موضوع سے یہ خارج بات ہے، میں بس اصل موضوع پر تقریر کرتا ہوں۔ آپ نے آج 14 اگست کے سلسلے میں جو آج کے بعد ہونے والا ہے، 2-4 دن بعد، آج کل 11 تاریخ ہے تو 3 دن باقی رہ گئے ہیں 14 اگست کو، اس سلسلے میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، کیونکہ مسلمان کو کسی کام کے کرنے کے لیے حجت شریعہ چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر کے بھیجا۔ آگے ان آیا ہوا ہے، ان تفسیریہ ہے، بتاتا ہے جس کا مقصد یہ تھا اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ تو اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال۔ اچھا، اب روشنی کی طرف نکالنے لگے، ظلمتیں بے شمار بتائی، جمع ظلمات، اور جمع بھی جمع کثرت ہے، جمع قلت را چہارس تبنیہ افلو افعال فعلا افعلا، یہ 4 اوزان ہیں جمع قلت کے، ان میں سے یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب روشنیوں کی، ظلمتوں کی کوئی انتہائی نہیں، لیکن روشنی صرف ایک ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یار کوئی قاری مزیدار سا مل جائے نا محفل میں تو پھر اس سے بھی طبیعت کو بڑی راحت ہوتی ہے۔ نہیں وہ ہمارے دور میں اکثر مجہول میں قرآن مجید پڑھنے والے لوگ پائے گئے ہیں، تو قرات پر کسی مذہبی پیشوا کی خدمت شاذ و نادر ملتی ہے، تو پھر اس کے لیے چاہیے جیسا آپ
اشعار پڑھتے ہیں نا تو کافی کیفیت آتی ہے جو عام ثنا خانوں اور نعت خانوں کے بیان میں نہیں آتی، کیونکہ آپ شعوری طور پر اس کو سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو شعوری طور پر اگر سمجھنے والا وہ سمجھ سکتا ہے یہ اشارہ ہے تو کون سا ہے، کنایا ہے تو کون سا ہے، تشبیہ ہے تو کون سی ہے، اگر استعارہ ہے تو کس طرح کا ہے، تو پھر اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس طرح کوئی آدمی سامنے مل جائے نا جو ٹارگٹ بن جائے قرآن مجید پڑھتے وقت، پھر اس پہ اور کیفیت آنے لگتی ہے، یہ ذرا دقت ہوتی ہے۔ کہا کہ ہم نے کہا کہ تمہیں نشانیاں دے کے بھیجتے ہیں، لیکن تمہارا کام کیا ہے، تم نے قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالنا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو اللہ کے دن ہیں نا ان کی انہیں یاد دلا۔ کیا مطلب؟ وہ دن منا۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الفوز الکبیر فی اصول علم تفسیر درسیات کی کتاب ہے، اس کے ابتدائی مقدمے میں علوم خمسہ کی بحث ہے، اس میں ایک علم ہے جس کا نام ہی التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد دلانا۔ وہ اللہ کے دن کون سے دن ہوں گے؟ کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ کے بندوں پر نازل ہوئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے منکروں کو سزا پٹی ہے، یہ سارے دن اللہ کے دن ہیں۔ مثلا فرعون کو غرقاب کر دیا گیا، اس وجہ سے وہ اللہ کا دن ہے جس دن وہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کی قوم کو اس پرانی غلامی سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، بایمانہ یہ اللہ تعالیٰ کا دن ہے۔ ان کو منایا کس طرح ہے؟ 10ویں محرم کو ہوا تھا۔ اب 10ویں محرم بھی ایک مسئلہ ہی بن گیا ہوا ہے۔ بعض قوموں کی ضد سے کہتے 10ویں والے دن ہاتھ ہی نہیں کھڑے کرنے۔ اگر خاتون جنت قیامت کے میدان میں پوچھے میری اولاد کے لوگ تھے اور لوگوں کی دشمنی میں مبتلا ہو کر میرے حسین کا نام نہیں لیا تم نے، میرے حسن کا نام تم نے نہیں لیا، میری آل بیت کے وہ چراغ جنہوں نے کائنات میں ولایت تقسیم کی ہے، یہ متفق عقیدہ اہل سنت کا کہ پوری کائنات میں جو ولی بنایا ہے وہ علی نے بنایا ہے، اس کے بعد امام حسن نے بنایا، اس کے بعد امام حسین نے بنایا، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے بنایا، اس کے بعد امام محمد باقر نے بنایا، اس کے بعد امام جعفر صادق نے بنایا، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے بنایا، اس کے بعد سید علی رضا نے، اس کے بعد امام تقی نے، اس کے بعد امام نقی نے، اس کے بعد امام عسکری نے، اور آخری امام اس سلسلے کے آنے والے ہیں امام مہدی آخر زمان۔ اس کے بعد یعنی امام حسن عسکری کے بعد یہ جو مرتبہ ہے حضرت غوث الثقلین کو الاٹ ہوا، جب تک امام مہدی نہیں آتے اس وقت تک یہ مرتبہ ان کے پاس ہے۔ تو کل کائنات کے ولی جس خاندان نے بنائے ہیں وہ معمولی خاندان ہے؟ بہت بڑا۔ اگر خاتون جنت یہی پوچھ رہے 10ویں محرم کو، اور جی لوگ ہمیں شیعہ کہتے تو فی تمہاری غیرت کو، تم اگر حضرت صدیق اکبر کی عزت کی حفاظت کرتے، فاروق اعظم کی حفاظت کرتے، عثمان غنی کی عزت کی حفاظت کرتے، اور تمام صحابہ کرام کی عزت کی حفاظت کرتے، کوئی ان کے خلاف بات کرتا اس کا منہ توڑتے، پھر تمہیں کون شیعہ کہتا؟ تم نے اس ڈر کی وجہ سے۔ اب دیکھنا یہ ہے جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام بخاری شریف باب صیام التطوع اس کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار جب وہاں تشریف لائے تو دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں ماہ محرم کی 10ویں کا؟ ان کا اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو عزت بخشی تھی، ان کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے تاج سروری پہنایا تھا، اور فرعون کو بمائے اس کی تمام قیادت سیادت اور تمام جتنی اس کا سٹاف تھا سب سمیت غرق کر دیا تھا، اس لیے یہ اللہ کا دن تھا، اس کی یاد کے لیے ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے۔ اب دیکھ یہ ہے اس جگہ ڈر ہوتا کہ کوئی یہودی نہ ہمیں کہہ دے اور سیدوں خدا کا خوف کرو، صدیق اکبر کے عزت کے راستے میں چار دیواری بن جاؤ، فاروق اعظم کی حفاظت کرو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت کی حفاظت کرو، ہر صحابی کی عزت پر اٹھنے والی انگلی کو پکڑو، بہت اچھے راکھی کرو، کیونکہ تمہارے باپ کے خادم ہیں، وہ تمہارے باپ کے خادم ہونے کی سے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ان کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کرو۔ لیکن اس ڈر کی وجہ سے تم حسین کا نام نہ لو، حسن کا نام نہ لو، علی کا نام نہ لو۔ یار ایک عام قسم کا بندہ اپنے باپ کا ذکر کرتے وقت نہ گھبرائے۔ میں ایک مرتبہ بہت اس وقت بچپن تھا میرے بھی داڑھی مونچھ کا نشان نہیں تھا، تحصیل کاؤٹے میں ایک جگہ نارا، وہاں تقریر کے لیے گیا، سن 53 کی بات ہے، تو میری داڑھی مونچھ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ جب میں وہاں گیا تو
ایک آدمی مجھ سے کہتا ہے جناب اس وقت آپ نے یزید صاحب کا کوئی ذکر نہیں کیا, سارا علی و حسین کا ذکر کرتے ہیں. میں کہا جنہوں نے پتر میں آنا انہوں نے ذکر میں کیتا, جنہوں نے پتر تو ہے تو. کم عمر آدمی تھا. تو گزارش یہ مراد ہے کہ اب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ کہ ہمیں کوئی یہودی نہ کہہ دے. سرکار نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں, ہم روزہ رکھیں گے. 10ویں محرم کا روزہ رکھا. اب صحابہ کرام جنہوں نے یہ بات سنے ہوئے تھے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی عمل میں مخالفت کرنی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ان کی مخالفت کا درس دیتے آج ان کے مطابق کرتے ہو. کہا یہودیوں کے مطابق نہیں کرتا, نبیوں کے مطابق کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر تمہیں یہی شبہ سخت گراں گزرا ہے تو اس طرح کرتے ہیں, آئندہ سال تک جیتے رہے نا, ایک روزہ سال اور رکھ لیں گے, 10ویں بھی ہوگی 11ویں بھی ہوگی, 10ویں کا مسئلہ بھی حل ہو 11ویں کا مسئلہ بھی حل. علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری الحمدللہ سنی سنائی بات نہیں کرتا, جو پڑھائی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, اس کے نوٹس میرے تمام شاگردوں کے پاس موجود ہیں, ان میں سے یہ بات ہے. آئی بات خیال چی میں. اب ایام اللہ, جس دن میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو 10ویں محرم کا دن منائے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. آپ 14 اگست کو دن منائیں کہ یہ اللہ کا دن ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. تو سب سے بڑا انعام تو میلاد والی تاریخ ہوا ہے. جب یہ انعامات جو ہیں وہ قابل ذکر ٹھہرے اور اس دن کا منانا جو ہے وہ منانا ایک امر مستحسن ٹھہرا اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں درست ٹھہرا, تو پھر جو میلاد النبی کا دن اس کو روکنے کی کیا وجہ ہے. آئیے جب یہ کہا کہ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے, آگے ایک جملہ آتا ہے خواتین میں آیات کا, ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اس میں یہ ذالکہ کا مشارہ لیا اللہ کے دنوں کے منانے میں, اس بارے میں نشانی ہے. کس کے لیے؟ بہت بڑے صبر کرنے والے کے لیے, بہت بڑے شکر کرنے والے کے لیے. یعنی آیتوں کے جو خاتمے ہیں نا وہ سارے متن پر اثر ڈالتے ہیں. بات پلے پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی؟ آپ ایک خط لکھتے ہیں اپنا بیٹے کو کہ تمہارا خط آیا, عید کے چاند کی طرح نظر آیا, اور ہم عید کے چاند کی طرح تمہارا انتظار کرتے ہیں, بہت خوشی ہوئی, ہم سے کوئی نہ پوچھے پھولے نہ سمائے. لیکن آخر چڑھ کر کے لکھتے ہیں جو ماموں کی طرف تم نے خط لکھا ہے نا گاڑی لوٹ کے آؤ گے. یہ جو پہلے جتنے خطابات اور ٹائٹل دیے خوشی کا اظہار کیا, سارا کاتا کوتا کپاس ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ خط کا آخری جملہ ہے ماموں کی طرف جو تم نے خط لکھا ہے نا واپس گھر ہی آؤ گے. اس خاتمے کے جملے نے سارے مضامین کو کینسل کر دیا کہ نہیں؟ اس طرح آیتوں کے اندر بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آیت کے خاتمے پر کیا بات کہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے چھوٹا سا پنکچویشن ہے, وقفی علامت ہے. کیا مطلب؟ آج کا ترقی یافتہ انسان جو سمجھتا ہے میں چاند پہ جانے لگا ہوں, آج اس کے کلام میں اتنی پنکچویلٹی نہیں ہے جتنی پنکچویشن اس میں ملتی ہے. یعنی پیچھے سے جو اسلوب کلام چلا آ رہا ہے یہ تو وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دستور اور منشور کے طور پر ہاتھ میں پکڑایا کہ جا کر کے قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. یہ وہ کلام ہے جو ان سے ہوا. آگے جو ہے نا ان فی ذالک, یہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں ہوا, یہ آبزرویشن کلاس ہے. یہ اس کو ویو کر رہی ہے, یہ اس کے متعلق رائے پیش کر رہی ہے, اوپینین کلاس ہے. کیا پیش کر رہی ہے؟ اس میں نشانی ہے. کس میں؟ دنوں کے منانے میں. کس کے لیے؟ صبر کرنے والے کے لیے. حلوہ کھانے والے کو کوئی صبر کرنے والا نہیں کہتا. یہ جوڑا کپڑوں کا صبر کر کے پہن لو, یہ حلوہ ہے صبر کر کے کھا لو, یہ بریانی ہے, یہ کانٹکی چکن لائے ہیں صبر کر کے کھا لو. کسی تکلیف کے موقع پر یہ بات کہی جاتی ہے صبر کرو.
کیا مطلب؟ کبھی ان دنوں کے منانے پر وہ وقت بھی آئے گا کہ پھر جگر آزمانا پڑے گا. حسین کا دن منانا پڑے گا، جگر آزمانا پڑے گا. علی کا دن منانا پڑے گا، جگر آزمانا پڑے گا. وقت آئے گا غوث کا دن منانا پڑے گا، جگر آزمانا پڑے گا. میلاد کا دن منانا چاہو گے تو لاٹھیاں میدان میں نکل آئیں گی. اس وقت صبر کی ضرورت ہوگی. یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے. نہ لو نام محبت گر خیال زندگانی ہے. محبت جس کو کہتے ہیں یہ مرنے کی نشانی. یہ تو سرسری ترجمہ تھا. اب اس جنگ آزادی کی بات سنیں. جنگ آزادی کا پہلا دن جو شروع ہوتا ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کو آپ لوگ جنگ آزادی سمجھتے ہیں، مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو غلامی پیش آئی تھی اس کے عوامل کیا تھے، غلامی لانے والے کون تھے، اور اس غلامی کا جو صدمہ اور آزار پہنچا، اس جرم کے ارتکاب کرنے والے کون تھے. جب یہ نشاندہی ہو جائے گی پھر اس کے بعد آسان ہو جائے گا کہ جنگ آزادی کون لڑتا ہے. بات کچھ لمبی ہو جانے کا چانس ہے، مگر میری معلومات الحمدللہ مومل قسم کی نہیں ہوں گی. ٹیپیں لگی ہوئی ہیں، آپ اپنے طور پر اس کا مطالعہ کریں تحریک آزادی کا، پھر آپ کو ماننا پڑے گا جو میں کہتا ہوں میں نے کافی اس پر کام کیا ہوا ہے. پہلی بات یہ، مغلوں کو ٹاپل کرنے کے لیے کس ڈگر پر سوچا گیا، کس رخ پر وہ بات چلی. انگریز نے وہاں کالونی بنانے کے لیے، اپنا امپیریلزم قائم کرنے کے لیے جو روٹ اختیار کیا، وہ روٹ کس کس گلی سے گزر کے جاتا ہے. پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ مسلمانوں کے زوال کے ذمہ دار کون ہیں. جو زوال کے ذمہ دار ہیں پہلے انہیں چارج کرنا ہوگا. یہ جو پاکستان کی تاریخ پر پردہ ڈالنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں نا، جنہوں نے پاکستان کی تحریک آزادی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ پیریڈ مسلمان بھول ہی جائیں، اب وہ تاریخ کا حصہ ہی نہ رہے. نہیں، تاریخ جو ہے اپنے آپ کو بار بار دہراتی بھی ہے، تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا. اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کے حامیوں میں سے کوئی نہیں رہ گیا تھا. ان کی تاریخ کو کس نے زندہ باقی رکھا ہے؟ اس وقت یزید اور یزید کے تمام حامی، ان کے پاس قلمدان اختیار تھا، ان کے پاس ملکی وسائل تھے، 23 صوبوں کا ملک تھا. بڑے مولوی سے لے کر کے چھوٹے مولوی تک حیدر کرار پر تبرہ بھیجتے تھے. تو یہ سب کام جس وقت ہو رہے تھے یزید کے دور حکومت میں، اس وقت ان کی تاریخ لکھنے والا کون ہوتا؟ لیکن تاریخ اپنے آپ کو مٹنے نہیں دیتی. ہندوستان کے گوشے سے ایک سید اٹھا تو کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست دردست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اور اس حدیث کو بھی کہتے ہیں یہ جعلی حدیث ہے جو سر نیزے پر چڑھا اور اس نے باتیں کی. نہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ کی خصائص کبریٰ باب الاخبار عن الغیوب، اس کے چپٹر کے اندر موجود ہے کہ آپ کا سر نیزے پر چڑھا، اس نے قرآن پڑھا. سنن کبریٰ امام بہقی میرے کتب خانے میں موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے سر نیزے پر چڑھا اور قرآن پڑھا. امام طبرانی اس تحریک آزادی کو شروع کرتے وقت حسین کا نام بار بار لیا گیا. جب بھی کبھی کسی ظالم، کسی ڈکٹیٹر، کسی خدا ناترس سے آپ جان چھڑانا چاہیں گے تو حسین کا نام آپ کو لینا پڑے گا. حضرت امام حسین کی یہ یادگاری کارکردگی ہے. جس وقت انگریز نے اس ملک میں اپنے کام کو شروع کرنا چاہا، اس نے پہلے تو اس بات پر غور کیا کہ یہ مسلمان غیر ملکی ہیں. ان مغل دوسرے ملک سے آئے ہیں نا، یہاں کے رہنے والے ہیں. وہ فرغانہ کا رہنے والا ہے جس کا نام ہے بابر، اور اس سے آگے چل کر کے وہ منگولیا کے رہنے والے ہیں. تو سیرا نشینوں نے آ کر کے یہاں حکومتیں قائم کر لی ہیں. کی کس طرح ہیں؟ اچھا، ہیں بھی اقلیتی پارٹی، ہیں بھی فارینرز، غیر ملکی ہیں بھی تھوڑے، اور یہاں آ کر کے قابض ہو گئے. ان کا دراصل اس ملک میں جتنی آبادی تھی نا، ان کے اندر مذہبی اختلافات اتنے تھے کہ ان کو یکجان ہو کر کے چلنا مشکل تھا. ہندو سماج میں، سیوڑا سماج میں، آریہ سماج میں اتنے مذاہب پیدا ہو چکے تھے کہ ان کو اکٹھا ایک روڈ پر چلنا انتہائی مشکل تھا. اس وقت مسلمانوں کی ٹیم جب آئی، ان کا
کہ بھائی کون ہو؟ انہوں نے کہا میں پشتو نہ پوئے گا ماں کلمے کا وقت اللہ اکبر، او تب مسلمان ہی، وہ مسلمان ہو؟ آخر وہ پشتو بولنے والے تھے، کلمہ سنا، کہا تو میرا بھائی ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، ساگری ہے، پوربی ہے، پچھمی ہے، کاٹھیا واڑی ہے، تیمل ہے، یہ ساری لینگویج بولی جا رہی تھی، ہندی تھی، سب بولی جا رہی تھی. اذان کا وقت اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ مسلمان ہے. اجی ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، اور ہیں بھی وہ اتنے ویجیلنٹ، خدا بھی ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، رسول بھی ہمارا ہر وقت دیکھتا ہے، مل کے رہتے ہیں. اب اس وقت انگریز نے یہ سوچا کہ ان کو جس نے اکٹھا کیا تھا، نہ تو وہ شلوار تھی کہ ایک اس کی بناوٹ ہو، نہ وہ پینٹ تھی، نہ رنگ ایک تھا. مثلا اس ملک میں سفید رنگ ایک قومیت کی نشانی ہے نا، افریقہ میں چلے جائیں سیاہ رنگ ہونا ایک قومیت کی نشانی ہے. ادھر یہ اسکینڈینیوین کنٹری میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں ہم جرمن ہیں ذات کے، اس اعتبار سے ہماری قوم ایک ہے، یعنی بلڈ وائز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم سپیریئر بلڈ کے لوگ ہیں. اس طرح مختلف ملکوں میں کہیں زبان قومیت ہے، کہیں لباس قومیت ہے، کہیں خوراک قومیت ہے. مسلمان کی قومیت کیا تھی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی رٹی ہوئی تقریر ہے تمہیں وہ کر رہا ہوں. یہ ضرورت کے مطابق جیسا آپ کیس عدالت میں لڑتے ہیں نا، تو جو پوائنٹ آپ کے کیس سے ریلیونٹ ہے وہ بیان کرنا یہ آپ کے وکیل کا حق ہے. ایسا نہیں کہ جو کہانیوں سے رات کو درس میں سنی ہو، وہ جمعے میں سنی ہو، وہ ساری کہانیاں جا کر کے عدالت میں سنا دے. نہیں، عدالت کہے گی جناب جو کیس سے ریلیونٹ پوائنٹ ہے ان پر گفتگو کرو. یہ کیس سے ریلیونٹ پوائنٹ ہے جناب کہ مسلمانوں کی وحدت کا راز کیا ہے. کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی سندھی، کوئی ساگری، کوئی پوربی، کوئی پچھمی، کوئی کاٹھیا واڑی، کوئی تیمل زبان بولتا ہے. ان کو اکٹھا کس نے کیا ہے؟ نہ ان کا لباس ایک ہے. ترنول کا ایک آدمی 25 گز کی شلوار پہنتا ہے اور دلی کا ایک آدمی 2.5 گز کے پورے کپڑے بنا لیتا ہے. اگر تنول کے ایک آدمی کی آپ شلوار بیچیں تو دلی کے ایک آدمی کے پورے محلے کے کپڑے ہو جاتے ہیں. کپڑے اور طرح کے. اچھا، سندھ میں جوار کھاتے ہیں، جوار کو کہتے ہیں یہ اناج ہے. اعلیٰ حضرت کا پنجاب میں گندم بھی کھاتے ہیں، جوار باجرہ بھی کھاتے ہیں، جوار نہیں کھاتے. خوراک بھی مختلف ہے. کشمیر میں چلے جائے مکئی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، گندم وہاں ہوتی نہیں. پھر وہ ان کا کیا ذریعہ ہو؟ ان کا کھانا اور ان کا کھانا اور ان کا لباس. اور آپ اگر چلے جائے پیری بل اور لچمیری وغیرہ میں، اوباڑوں میں، سوپر میں، ہندواڑ میں، یہ میرے علاقے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے علاقے، ادھر چلے جائیں تو آپ موٹا سا پٹو، اسی کی شلوار، اسی کی قمیض پہننے والے دن پہن لی ہے، اور آخر جب پھٹے گی تو پھر اس کو دفن کر دیں گے، درمیان میں کہیں اس کو دھونا نہیں. اب وہ اتنے چبھنے والے کپڑے، اب اس طرح کا لباس. ادھر بھی آ کے پنجاب میں جہاں وہ اجلے پجلے کپڑے پہن کے ململ کی قمیض پہن کے ٹہلتے ہیں سڑکوں پر، ان کا لباس سے بھی کوئی تعلق نہ ہوا. قومیت کا پھر نقطہ کیا ہوا؟ کا لباس بھی ایک نہیں، خوراک بھی ایک نہیں، اور دلی کا ایک آدمی، اور آگے چلے جائے آپ یو پی سی پی میں 5 فٹ کے 5 فٹ سے کم قد کے آدمی آپ کو ملیں گے. میاں والی میں چلیں گے 6.5 فٹ سے شروع کر 7 فٹ تک جائیں گے. جب قد بھی ایک جیسے نہیں، شکلیں بھی ایک جیسی نہیں، خوراک بھی ایک جیسی نہیں. ان سب کو اکٹھا کس نے کیا ہے؟ کہ مدینے والی سرکار کے اوپر جو ان کا عقیدہ ہے نا، اس نے انہیں اکٹھا کیا. اب یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ اب مسلمانوں کی وحدت کو منتشر کرنے کے لیے ہم نے ان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنا ہے. کیوں بھائی سمجھ آئی یہ بات؟ ہم اس عقیدے کے لوگ ہیں جو ایسٹ انڈین کمپنی کے آنے سے پہلے وہاں موجود تھا. آج اگر ہم سے کوئی جھگڑا کرے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جتنے عقیدے پائے جاتے ہیں ایک لکیر ماریں. جو ایسٹ انڈین کمپنی کے آنے سے پہلے کے عقیدے ہیں ان کو رہنے دو. جو اس کے بعد آئے ہیں وہ ہمارے عقیدے نہیں، وہ گئے باہر سے امپورٹڈ. کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مسلمانوں کے عقیدے. 11ویں صدی کے وسط تک کا ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض چندی مذاہب و اختلاف کے در دین اسلام یافتہ میشد ایج کسے را دری مسئلہ اختلاف نیست کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بر اعمال امت خیش حاضر و ناظر است و بے شائبہ مجاز و بلا تواہم
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیات حقیقی زندہ و پائندہ. یہ ان کا لیٹر نمبر ہے 18. شاہ عبد الحق صاحب فرماتے ہیں ان کا وصال 1054 میں ہوا ہے. کہتے اس 11ویں صدی کے وسط تک اس عقیدے کا منکر کوئی نہیں کہ نبی اپنی امت کے اعمال پر حاضر ناظر ہے. اس عقیدے کا منکر کوئی نہیں کہ نبی حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ و پائندہ ہے. اب اس عقیدے کا فائدہ کیا پہنچتا تھا؟ مسلمان کو زخم پہنچانے لگتا، کہتا سرکار دیکھتے ہیں. دنیا کہتی او جی خدا کے دیکھنے کی جن کو پرواہ نہیں تھی ان کو نبی کے دیکھنے کی کیا پرواہ تھی ہو سکتی تھی؟ نہیں. خدا کے دیکھنے میں اور نبی کے دیکھنے میں جو نفسیاتی فرق ہے وہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں رب ہمارا حاکم ہے، نبی ہمارا شفیع ہے. حاکم جب ہم سے مواخذہ لے گا تو شفیع اگر راضی ہوا تو مہربانی کر کے چھڑا لے گا. تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک، پر میں نبی کس کو بناؤں جو خفا تم ہو جاؤں. اب اس کا نقطہ آغاز کیا ہے جی؟ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا منع ہے. یہ فاتحہ درود جو ہے یہ ثواب نہیں پہنچتا. یہ بنیادی مسئلے تو نہیں تھے، یہاں سے شروع کیوں کیے؟ میں نے پرسوں بھی کہا تھا جو زمیندار گائے کو دھونے لگتے تھے نا تو پہلے اس کی پشت پر استعاف مارتے تھے. اگر پشت والا ہاتھ سہ جائے نا تو پھر اس سے نیچے سے اس کو باک پکڑ، اردو میں اس کو باک کہتے ہیں، کھیری بھی استعمال ہوتا ہے اردو ادب میں، باک اڈر جس کو انگریزی میں کہتے ہو. جب پشت والا ہاتھ برداشت کر لینا تو پھر وہ بیٹھ جاتے تھے، کہتے یہ ٹھیک ہے اس کا دودھ دھو لیں گے. وہ اس وقت انہوں نے یہ ایک معمولی سا مسئلہ چھیڑا کہ اگر اس پر انہوں نے شور نہ مچایا تو پھر آگے نکلیں گے، پہلے پشت والا ہاتھ مار کے دیکھ لو. سمجھ آئیے بات؟ سمجھ آئیے بات؟ اب یہ کہ ثواب نہیں پہنچتا، ان کے اپنا اس قانون کا نام ہے بینیڈکشن. بینیڈکشن کھانا کھانے سے پہلے دعا کرتے ثواب کے ایصال کے لیے. جب ان کی کرسچینٹی میں موجود ہے تو انہوں نے یہ مسئلہ وہاں کیوں پھیلانا شروع کیا؟ خاص طور پر مسلمان کی نبض پہ ہاتھ رکھا کے پھڑکتی ہے کہ مر گیا ہے. یہاں سے شروع کیا. اس پر سب سے پہلی کتاب ہمارے مذہب کے مولا عبدالسمیع صاحب رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے لکھی تھی. انوار ساتھیہ اس کا نام تھا. یہ پہلی کتاب تھی. اور ایک کتاب حضرت میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت المسلمین کے نام سے لکھی جس میں ایصال ثواب. اور دوسرا کھڑے ہو کے سلام پڑھنا. اب کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں نقصان کس کا تھا؟ کسی کا بھی نہیں تھا. اس سے روکنے کا کیا مفاد تھا؟ معلوم ہوا انہوں نے پہلے جو کام کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ، اس وقت سنی پھڑکا. ایک کتاب بتاؤ جو انہوں نے لکھی ہو جو اس وقت پاکستان میں ٹھیکیدار بنتے پھرتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہو، جو کتاب لکھی وہ ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے. اب جس وقت یہ عقیدہ تھوڑا آگے بڑھا، اس کی حفاظت کے لیے باتیں چل نکلی، نبی میرے جیسا ہے، میں نبی جیسا ہوں. اب اس کام کو کرنے کے لیے ان کا ہم اپنے بندے چھوڑیں گے جھگڑا ہوگا، بہتر یہ کہ ان میں سے ملا لوگ خریدو. جامعہ ملیہ دلی، اس کی بنیاد دلی میں رکھی گئی. یہ جتنے دوسرے عقیدے کے بزرگ ہیں ان کے باپ دادے اسی مدرسے میں پڑھے، اس میں تعلیمی سہولتیں بھی تھی، ساتھ وظیفے بھی دیتے تھے، خوراک بھی دیتے تھے، کپڑے بھی دیتے تھے اور ان کو پڑھاتے بھی تھے. آپ کی عادت ہے کہ آپ اپنے کسی دشمن کو کپڑے بھی دیں، روٹی بھی کھلائیں، کتابیں بھی مہیا کریں، پڑھائیں. معلوم ہوا کہ یہ دین انگریز کے فائدے کے لیے تھا، مسلمان کے فائدے کے لیے نہیں تھا. ان میں یہ مسئلہ چل نکلا کہ نبی میرے جیسا ہے، میں نبی جیسا ہوں. امتناع نظیر کا مسئلہ کس نے پھر لکھا؟ مولا فضل خیر آبادی نے لکھا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مماثلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے. انہوں نے کہا جو کہے نبی خاک میں مل کے خاک ہو گیا وہ کافر ہے. انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ایسے محمد اگر دن میں ہزاروں بنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ لاکھوں بھی بنا سکتا ہے. اس کے رد میں جو کتاب امتناع نظیر لکھی ہے وہ ہمارے مذہب کے دانشور ہیں جن کا نام فضل خیر آبادی ہے. فضل خیر آبادی کہنے کو ایک شخص ہے مگر تاریخ کے ابواب آپ الٹ کے دیکھیں. پہلا رستم منطق اور فلسفے کا اور سیاسیات کا وہ ارسطو ہے، ایرسٹاٹل، اور دوسرا ابو نصر فارابی ہے، اور تیسرا ابو علی سینا ہے، اور چوتھا فضل خیر آبادی. ہندوستان کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ ایسا جیالہ ثبوت
फजल खैर आबादी से पहले पैदा हुआ है या उसके बाद पैदा हुआ है? वो कौन आदमी था? वो आदमी हमारे अकीदे का था। अब इस जगह ठन गई, वो जो अंग्रेज की बोली, अंग्रेज के खाने पर पले थे, अब वो कह रहे थे जनाब नबी हमारे जैसा है, हम नबी जैसे हैं। इसका फायदा कलमा पढ़ने वाले को क्या हो सकता है? उसूली तौर पर आप इस सुगरे कुबरे को तरतीब दें, मैं नबी जैसा हूं और मेरे जैसे आदमी रोजाना पैदा हो सकते हैं, मतलब नबी जैसे बंदे रोजाना पैदा हो सकते हैं। नतीजा तो ये नबी मेरे जैसा है, नबी मेरे जैसा है, तो फिर तेरे जैसे आदमी तो रोजाना पैदा हो सकते हैं, लिहाजा नबी रोजाना पैदा हो सकते हैं। इसका फायदा किसको पहुंचने वाला था? कल मैंने इस पर कुछ गुफ्तगू की थी, एक दो जुमले उस पर आप भी सुने तो फायदा देगा। बिस्मिल्लाह। कि हमारे एक क्रिमिनल अबैटमेंट की एक सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड में, इआनत मुजरिमाना, किसी मुजरिम की मदद करना। अब कहते हैं अगर कोई आदमी किसी को कहे कि ये लाठी ले जा, ये फलां के सर में 5 सोटे, ये 5 लाठियां मजबूती से मार, गंजे सर को फाड़ के रख दे, मगर ये बात याद रखना कि मर गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। अब अगर 5 छोटे गंजे सर में मारे तो जगह पर तड़प के मर जाने का वाज़ेह इम्कान है। अब कानून कहेगा जिसने 5 लाठियां मारने की तरकीब दी है ना, उसी ने सर से मार डालने की भी तरकीब दी है जी। अब जिसने कहा नबी मेरे जैसा है और मैं नबी जैसा हूं, और खत्म नबूवत के भी ये माना किए, अब अगर कोई नया नबी भी माज़अल्लाह आ जाए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं आता। ये तरकीब ऐसे फेल की थी कि जिससे नई नबूवत का ऐलान एक अगलब नतीजा था। इसलिए कानून कहेगा जिसने ये सहूलतें मुहैया की थी ना कि नबी मेरे जैसा है, मैं नबी जैसा हूं, और बिलफर्ज अगर कोई नया नबी भी आ जाए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं आता। इन फेलों की जिसने तरकीब दी है, इसका अगलब नतीजा नई नबूवत का ऐलान है। लिहाजा कानून कहेगा जिस सेक्शन में मिर्ज़ा कादियानी को चार्ज किया है उसी सेक्शन में इसको भी चार्ज करो, क्योंकि ये भी उसी जुर्म का मुर्तकब है। आई बात ख्याल जी में? अब जनाब जिस वक्त आप अगर साहूकार को कहें कि आप जंग लड़े, वो कहे जनाब मेरा तो सरमाया जब्त हो जाएगा। आप कहें जमींदार को, लैंडलॉर्ड को, किसी रियासत के स्टेट्समैन को कहें कि जनाब आप लड़े, वो कहे मेरी तो जागीर जाती रहेगी। अब साहूकार भी नहीं लड़ा जिसके पास पैसे थे, अब जमींदार भी नहीं लड़ा जिसके पास जमीन थी, तो ये जंग लड़ी किसने? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जंगे आजादी की बहस है। आप इखलास से एक तीसरा बंदा बन के देखें। मैं जानता हूं कि दूसरे धड़े के लोग भी आए हुए होंगे, क्योंकि मैं कहीं तकरीर के लिए जाऊं तो दूसरे लोग भी आते हैं। बेशक इंसाफ से सोचें। मैं इस यकीन से कहता हूं कि मैं अल्लाह की बारगाह में पेश होऊंगा और मेरा मालिक मेरी सच्चाई मुझसे पूछेगा। अगर सच्चाई न निकले तो मैं सजा पाऊंगा। इस सोच के बाद ये अर्ज करता हूं, जब आर्मी इनके पास नहीं थी, आर्मी बगावत कर सकती है ना, असला इनके पास नहीं था, आर्मी इनके पास नहीं थी, साहूकार इनके साथ नहीं थे, जमींदार इनके साथ नहीं थे, तो ये जंग लड़ाई किसने? मौलाना फजल खैर आबादी, जिन्होंने ये फतवा दिया था कि इस हुकूमत को कबूल करना हराम है, अब मुसलमानों पर जिहाद फर्ज है, जिस भी कीमत पर हो जाता है खुदा का नाम लेके उठो और जिहाद करो। मालूम हुआ इस जंगे आजादी का हरफ आगाज उसके तालीम दहिंदा हमारे बुजुर्ग थे, हमारे अकीदे के लोग थे। इस पर जो पाकिस्तान की आजादी अमल में आई है वो हकीकत में क्रेडिट जाता उनको। अब इसी मौके पर उन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ाई थी, इसी मौके पर अरबी भी पढ़ाई थी। अब जो उन्होंने किताब छापी है उसमें वो ये बातें उन्होंने लिख दी हैं कि हमने वो जो पढ़ाई थी अरबी वो किधर किधर गई थी और वो अंग्रेजी किधर गई थी। वो जो अंग्रेजी का रेफरेंस है वो आपका जो अलीगढ़ कॉलेज है उधर आई है। सर सैयद खान का नाम एक साथी कल ले रहे थे। सर सैयद खान के बारे में पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह तआला की तफसीर के अंदर भी लिखा है कि वो नेचरी था, यानी अकीदे के एतबार से वो हमारे मुसलमानों के तबके से उसका ताल्लुक इसलिए नहीं बनता था कि सरकार की महराज जिस्मानी का मुनकिर था, नेचरी था। और नेचरी और हमारे उलमा के यहाँ जो इस्तेमाल होता है ये दर ये के बहुत करीब पड़ता है, इसलिए हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि उसका भी जंग आज़ादी भी कोई हिस्सा है। ये तो जामिया मिलिया दिल्ली का पड़ा हुआ था, इनका काम तो अंग्रेज की हमायत के राग अलापना था। जिस वक्त ये जंग छिड़ गई उस वक्त सवाल उठा कि इस वक्त जनाब लोगों में हालात तो पैदा हो गए हैं, इस पर एक मरतबा गौर करो। अगर अक्सरियती पार्टी हिंदू थे
توجہ کریں گے تو بات کروں گا. یہ وہ تقریر نہیں ہے نعرے بارے لگنے لگ جائیں, وہ آپ کو پتا ہے کہ میں وہ تقریر بھی کر سکتا ہوں, لیکن یہ ایک تحقیقی قسم کا مقالہ ہے, آپ اس پر توجہ کریں گے. اگر ہندو اکثریتی پارٹی تھی تو انہوں نے جنگ آزادی کیوں نہیں لڑی؟ اگر سکھ ان کے ساتھ ملے تو ان کی اکثریت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے, جیسا کہ بعد میں انتخاب میں وہ ان کے ساتھ ہو گئے. ان کے ساتھ انہوں نے یہ خدشہ کیوں نہیں محسوس کیا؟ اس پر ایک اور سوال ہے. اس وقت جتنے انہوں نے مدرسے بنائے ہیں, کالجز بنائے ہیں, وہ دوسرے عقیدے کے لوگوں کو بنا کے دیے ہیں, ہمارے عقیدے کے لوگوں کو کیوں نہیں بنا کے دیے؟ کیونکہ ہمارے عقیدے کے لوگ ان کی حکومت کے خلاف تھے, اس لیے ان کو کچلنا مراد تھا. سن 60 سے 70 تک کی آپ تاریخ آزادی پر مطالعہ کریں, اس میں آپ کو پتہ چلے گا پورے ملک کی کونسلوں میں, میونسپل کمیٹیوں میں, کارپوریشنوں میں جو نمائندگی دی گئی وہ ہندوؤں کو دی گئی, سکھوں کو دی گئی, اور مسلمانوں کو اول سے آخر تک محروم کیا گیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت تو ان کے پاس بھی جانا انگریز کے لیے مفید نہیں تھا, مضر صحت تھا. انہوں نے ان کو نوازا کیوں؟ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے مسلمان کے سر سے ٹوپی اتاری ہے, ہم نے تاج و تخت اس سے چھینا ہے. انتقام کا جذبہ اگر کہیں پر پرورش پا رہا ہے تو وہ مسلمان کے سینے میں. معلوم ہے وہ اس کے نزدیک مسلمان کی قسم کے لوگ نہیں تھے جو اس کی حمایت کا دم بھرتے تھے, وہ ان کے دل میں کوئی انتقامی جذبہ نہیں تھا. بات سمجھ آئی ہے یار؟ اگر آپ اس تحریک آزادی کے اگر حروف ابجد سے بھی آشنا ہونا تو یہ بات ایسی ہے جو فیصلہ کن ہے, جو کسی کورٹ میں لے جائی جائے جناب دشمن کی ہار ہے. انہوں نے جو اختلافی مسائل پیدا کیے وہ مسلمانوں میں پیدا کیے. وہ کہہ سکتے جناب یہ جو بریلی والے تھے یہ انگریز کے ایجنٹ تھے. اگر انہوں نے انگریز کی طرف سے ہو کے مسلمانوں سے جنگ کی ہے تو معلوم ہوا پھر انہوں نے جن کو پیسے دیے تھے وہ ان کے ہم نوا تھے, وہ مسلمانوں سے لڑے. بریلی کی تاریخ میں ایک بات بتلا دو, کبھی انگریز کی تعریف کا ذکر کیا ہو؟ تذکرۃ الرشید کے اندر موجود ہے کہ یہ مسلمان بہادری کے غرہ میں ہو کر یہ میدان میں نکلا, جہاد لڑنے لگے, اور انہوں نے کمپنی کے امن و امان کی اور خدا کی رحمت کی قدر نہ پہچانی اور بہادری دکھانے لگے. اور ہم ان کے مقابلے میں چند فقیر ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے. کون سے فقیر؟ قاسم نانوتوی صاحب بانی دیوبند, عبد الرشید صاحب گنگوئی, حافظ زامن صاحب اور حاجی امداد اللہ صاحب. یہ 4 فقیر تھے, تلواریں لے کر مسلمانوں کو مارا ہے. میرے پاس تذکرۃ رشید موجود ہے اور یہ عاشق الہی میرٹھی کی لکھی ہوئی. میں میرٹھ میں پڑھتا رہا ہوں, میں نے وہ سارا اس کے مدرسے کا نظام دیکھا ہے. اور اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ انگریز نے پیسے دیے تھے جس سے انہوں نے مدرسے بنائے. بریلی شریف جو مرکزی جگہ تھی آج تک اس کی کوئی ایسی تسلی بخش عمارت نہیں بن سکی. اگر وہ انگریز سے پیسے لینے والے ہوتے تو یہ بات پتہ نہ چل جاتی وہ پیسے یہاں لگے ہیں. آئی بات خیال میں؟ اب جناب 1856 میں اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوتی ہے. 1859 میں خواجہ خواجگان سید سادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے. اس وقت میں 2 کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ایک انوار ساتیہ اور ایک ہدایت المسلمین. انوار ساتیہ کے لکھنے والے مولانا عبدالسمی صاحب رامپوری ہیں, وہ نقشبندی سلسلے کے درویش تھے. اور دوسری کتاب لکھنے والے حضرت میاں صاحب عارف کھڑی تھے جو قادری قلندری سلسلے کے درویش تھے. اور یہ کام ولیوں کے زمروں نے کیا, ولیوں کے ماننے والوں نے کیا. آگے چلیے. اسی وقت میں مرزا قادیانی مرد وجود میں آتا ہے, اور مغلوں کا یہ وہ ایک فضلہ تھا, ایسا خبیث انسان تھا کہ مغلوں سے انتقام لینے کے لیے یہ گھس گیا پتلون میں, اور انہوں نے اس سے جو طے کر لیا. اب جو 2 آدمی ایک ہی دسترخوان سے روٹی کھا رہے تھے ان کے آپس میں چریاں ملنے لگی کہ نہیں؟ جو کھڑکیاں بناتے ہیں تو چریاں بناتے ہیں ان کو, گرووز جن کو کہتے ہیں انگریزی میں گرووز. وہ گرووز ان کی بنانے والا اگرچہ 2 الگ کوار الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ایک ہی بنانے والا ہوتا ہے. ان کی چریاں آپس میں ملتی ہیں. یہ لوگ جو میدان میں آئے تھے ان کی بولیاں اس لیے آپس میں ملتی تھی کہ ان کے بنانے والا مستری ایک ہی تھا. 1872 کے بعد برائن احمدیہ کا آغاز کیا مرزا قادیانی نے, اور ادھر آل انڈین نیشنل کانگریس کھڑی ہو گئی کیونکہ مزاج تو پیدا ہو گیا کہ اب مسلمان ابھرے ہیں. تحریک شروع کی مسلمانوں نے, اب ہندوؤں نے کیوں بیڑا اٹھا لیا؟ اس پر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو بالکل ملے گا
کہ آل انڈین نیشنل کانگریس پر پہلی مرتبہ جو پیسہ خرچ کیا تھا وہ انگریز وائسرائے نے خرچ کیا تھا، اپنی مخالفت کے لیے تو نہیں کیا تھا نا. اس کا مطلب نورا کرسی، نورا کشتی کرتے ہیں، پیسے ہم مہیا کریں گے. ان کا جو ابال ان میں آیا ہے نا، یہ غلیان پیدا ہوا ہے، اس کو ایک ایسے راستے پر ڈالو جو مخالف سمت کو نکل جائے. رات کے وقت طے کریں گے ہم نے یہ کام کرنا ہے، صبح تم نے اٹھ کے اس کے خلاف اعلان کرنا ہے، اور جب تم کافی شور مچاؤ گے، ہمارے خلاف جلوس نکالو گے، تو ہم کہیں گے اچھا تمہارا مطالبہ منظور کر لیتے ہیں. تو اس ڈائریکشن کو جانا ہے جو تمہارا مطالبہ وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. ہم پہلے اور کہیں گے، تم نے کہنا کہ یہ خراب ہے، یہ غلط ہے. اب آل انڈین نیشنل کانگریس میں محمد علی جناح مرحوم بھی شریک ہوئے، علامہ اقبال مرحوم بھی شریک ہوئے. اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ پٹنہ ہے جو 1997 میں آپ نے دیا تھا، جس میں کہا تھا یہ سب بد مذہبوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہو. اس وقت اس طرح کے گیت گانے والے نذیر حسین دہلوی کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا کہ نہیں؟ علماء دیوبند نے اس کی مخالفت کی تھی کہ شمس العلماء کہلانا حرام ہے. لیکن انہیں تو کام نکالنا تھا، عام چاہیے اکوڑوں سے ملے. انہوں نے دیکھا جو آدمی خریدا جا سکتا ہے. نذیر حسین دہلوی آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ اہل حدیث ہے جن کو ہم نشاندہی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں شاید یہ ضد سے کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا. شمس العلماء حالی، آپ نے اپنے جتنے طبقات علماء ہیں، حالی صاحب کا نام کسی طبقے میں آتا ہے؟ لیکن شمس العلماء کا خطاب ان کو ملا. کارنامہ کیا تھا؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی. یہ کارنامہ ہے. اب سر سید، یہ سر ایک ٹائٹل تھا. آج بھی ٹائٹل بک رہے ہیں نا؟ ہائے ہائے، کوئی کسی کے مشن کی خدمت نہ کرے ٹائٹل ویسے دیا کرتے ہیں؟ نہیں. اعلیٰ حضرت کو ٹائٹل کیوں نہیں دیا؟ فضل خیر آبادی کو پھانسی دینے کے لیے لے گئے، ان کو ٹائٹل کیوں نہیں دیا؟ ٹائٹل ان کو دیے جنہوں نے انگریز کا پرپس سرو کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کی نشاندہی کرتے ہیں کہ میاں یہ جن کو ایک کو شمس العلماء، دوسرے کو شمس العلماء، تیسرے کو شمس العلماء، کارنامہ ان کا کیا ہے؟ مسلمانوں کی آئیڈینٹیٹی کو، تشخص کو انہوں نے ختم کیا. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس بیان پر علامہ اقبال مرحوم اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنے چیب چبی ہوئے، اتنا شور مچا. انہوں نے کہا میں پٹھان ہوں، جو بات کہی ہے کہہ دی ہے، خدا کی رضا کے لیے کہی ہے، ثابت قدم رہتا ہوں. دھوکہ کھاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر ملکی حکمران ہے، آج جائے کل جائے چلا جائے گا. لیکن یہ جس کے ساتھ مل کے حکومت حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ آدمی، یہ جو مخلوق ہے، یہ ہندوستان کی رہنے والی ہے اور ہندوستان کی یہ پرماننٹ باشندہ ہے اور اکثریتی ہے. کئی صدیوں تک ان پر حکومت کر چکے ہو. اگر انہوں نے اقتدار لیا تو پھر یہ بات پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ملک کا قانون کون سا ہوگا جو اکثریت کا ہوگا، ملک کی زبان کون سی ہوگی جو اکثریت کی ہوگی، ملک کا دین کون سا ہوگا جو اکثریت کا ہوگا، ملک کی زبان کون سی ہوگی جو اکثریت کی. تو اکثریت تو یہ ساری ہندوؤں کی ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا تمہارا دین بھی ہندوؤں والا ہوگا اور تمہارا سلیبس بھی ہندوؤں والا ہوگا، تمہارا دین بھی ہندوؤں والا ہوگا اور تمہاری تہذیب و تمدن بھی ہندوؤں والی ہوگی. اس کو قبول کرنے کے بعد اس میں آئے ہو تو یہ چینج آف ماسٹر کر رہے ہو، لیکن اس ماسٹر کے مقابلے میں یہ ماسٹر زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. لیکن جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو ذہین دماغوں نے سوچا کہ یہ خدا سے کوئی تعلق رکھنے والا مرد درویش ہے جس نے ہماری مخالفت کی تھی، ہمیں واقعی اپنا موقف بدلنا پڑے گا. اس وقت انہوں نے اپنی آئیڈینٹیٹی کو قائم رکھنے کے لیے مسلم لیگ بنائی. لیکن مسلم لیگ کا بھی مطمع نظر پاکستان نہیں تھا. پھر یہ آپ کی آل انڈین سنی کانفرنس کی بحث اب چھڑے گی. یعنی وہ ایک ملک تو جدا چاہتے تھے لیکن وہ ایک اسلامی ملک کا تصور اس میں نہیں تھا. ہم ایک قوم ہیں، ایک خاندان سے، ایک مذہب سے تعلق رہتے ہیں، ہمارا ملک الگ ہو جانا چاہیے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. لیکن اس میں پاکستان کا تصور، اس میں اسلامی آئین کا تصور، نظام مصطفیٰ کا تصور، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حکومت، یہ نہ محمد علی جناح مرحوم کا مطالبہ تھا نہ علامہ اقبال مرحوم کا. آپ کو علامہ اقبال مرحوم کی وہ نیشنلزم کی غزلیں یاد نہیں ہیں؟ ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چوٹ تھی، جس چوٹ کے لگنے کے بعد علامہ اقبال مرحوم نے جو سر جھاڑا، اس وقت انہیں پتا چلا یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی، وہ تورانی، تو اے شرمندہ ہے ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا.
اس وقت علامہ اقبال مرحوم کے یہ الفاظ ان کی زبان پر آئے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک دردل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ. اربغان حجاز یاد ہے آپ کو؟ اس میں یہ سٹنزے اس میں گزرے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں بئی پیری رہے یسرب گرفتم، بئی پیری رہے یسرب گرفتم، نواخاں از سرور عاشقانہ، جوہاں مرغے کے در سیرا سر شام، کشاید پر و فکر آشیانہ. میری مثال اس پرندے کی سی ہے کہ جو سارا دن دانے دنکے کی تلاش میں مارا مارا پھرے، گھونسلے سے ہزاروں میل دور نکل جائے، جب شام کی تاریکیاں اس کا راستہ روک لے اس وقت وہ اپنے آشیانے کی فکر میں پرے پرواز کھولے، کبھی ایک درخت سے جا لگے گا، کبھی دوسرے سے جا لگے گا، منزل اسے نصیب نہیں ہوگی. یا رسول اللہ، عالم پیری میں مدینہ الرسول کا راستہ میں نے اختیار کیا ہے، لیکن غالباً میری زندگی کی شام میرا راستہ روک لے گی، آپ کی بارگاہ میں پہنچ نہیں پاؤں گا. لیکن تڑپنے میں جو مزہ آیا ہے، بغیر ایسا رباں راہ درازے، بغیر ایسا رباں راہ درازے، میرا شوق جدائی تیز تر کو. ایسا ربان کو لمبا سا راستہ اختیار کر لو جو نہ کبھی ختم ہونے پائے اور نہ سرکار کی جدائی کی یہ سوزش اور یہ گداز ختم ہو. تڑپتے تڑپتے راستے میں سرکار کی خاک راہ پہ منہ رکھ کے مر جاؤں. نسیم از حجاز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگارے ای فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نایت. ایسے 50-60 برس پہلے کی کارکردگی کبھی ضرورت نہیں پڑتی. علامہ اقبال مرحوم کے وفات کے 5 منٹ پہلے کیا اشعار ہے، اس میں وہ بو آتی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس پٹھان کی ضرب کی. پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کے سوچوں کا وہ قلعہ ہی توڑ دیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے. انہوں نے اس یہ کہا کہ سرور رفتہ باز آیت کے نایت، پتہ نہیں وہ موج سرور جو صحرائے مدینہ سے اٹھی تھی پتہ نہیں دوبارہ کائنات میں گھومے گی کہ نہیں گھومے گی. پتہ نہیں وہ نغمہ جو سرکار کی بارگاہ سے چلا تھا، کائنات کے خون کو اسے گرما دیا تھا، پتہ نہیں دوبارہ چلے گا کہ نہیں چلے گا. سرآمد روزگارے ای فقیرے، اس فقیر کا زمانہ تو ختم ہوا، پتہ نہیں دیگر دانائے راز آیت کے نایت کو اور راز کا جاننے والا آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس وقت وہ ان لوگوں سے ناامیدی کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے اگر آیت دیگر دانائے رازے، بدے اورا نوائے دل گدازے، ضمیر امتا رامی کند پاک، کلیم یا حکیم نین علامہ اقبال مرحوم کا کیا پرگداز بیان ہے. کہتے اللہ کریم اگر کوئی راز کا جاننے والا میرے بعد آ جائے نا، اس کو دلوں کو پگھلا دینے والی آواز عطا فرما کہ وہ تیرے عشق و محبت کا بگل سینے میں فٹ کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جائے، ایسے محبت کے نغمے علاپے کے کائنات کے خون کو گرما کے رکھ دے. تو جانتا ہے کہ ضمیروں کو پاک کرنا یہ کتابی کیڑوں کا کام نہیں ہے. ہاں، ضمیر امتارا می کند پاک، کلیم یا حکیم نئے نوازے. یا یہ نبی اللہ کا کام ہے یا ولی اللہ کا کام ہے. اب وہ ضرب کلیم یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس اللہ کے مرد کا وہ بیان جو پٹنہ میں 1857 میں دیا، اس قوم کے مقدر کو بدلا کہ نہیں. آپ کا 1921 میں وصال ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک بڑے اجتماع میں اس کا اعلان کیا کہ مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوستانی نہیں ہیں، ہماری قومیت اسلام ہے، ہماری قومیت ہندوستان نہیں ہے. دو قومی نظریے کی وضاحت آپ فرما کے چلے. اب جس وقت کے 1920 کا وقت آیا، اس وقت سیاسیات کے اندر ایسی ایک ابتلا کی قسم کی چیز پیدا ہو گئی جس نے منزل کی آشنائی سے بیگانہ کر دیا. جس وقت علامہ اقبال مرحوم تنہا رہ گئے ہوں گے، محمد علی جناح مرحوم سرزمین ہند کو چھوڑ کے تو انگلستان میں روٹ کے بیٹھ گئے ہوں گے، 10 سال متواتر یہیں گزارے ہوں گے، اس وقت مسلم لیگ کا کیا رہ گیا ہوگا؟ اس وقت سید السادات سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، سید نعیم الدین مراد آبادی، سید محمد محدث کچھوچھوی اور دیگر ہمارے اکابر علماء کرام اس میدان میں آئے اور انہوں نے اس میدان میں جھنڈا گاڑا. انہوں نے کہا
اگر مسلم لیگ دستبردار ہو جاتی ہم دستبردار نہیں ہوتے. نہیں ہو سکتے. آج پاکستان کی تاریخ ان کا نام نہیں لینا چاہتی. بتاؤ کہ محمد علی جناح مرحوم 10 سال لگاتار یہاں رہے اور 10 سال علامہ اقبال مرحوم تنہا وہاں رہے. اس میں مسلم لیگ کی کارکردگی کیا باقی رہی؟ اس مردہ گھوڑے میں اگر جان ڈالنے کا کام کیا ہے تو سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ نے کیا ہے, سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے کیا ہے, سید محمد محدث کچھوچوی نے کیا ہے. یہ اتنی لمبی تفصیلات ہیں. اگر آل انڈین سنی کانفرنس کی مختلف جلسے, مختلف کانفرنسیں, مختلف ان کے وائسرائے کے ساتھ ملنا, یہ بیان کیا جائے تو یہ کئی راتوں کی بات ہے, پھر یہ ایک آدھ رات کی بات نہیں. آپ کو اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہمارے مذہبی قائدین تھے, جس میں علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. اسی سلسلے میں وہ شورش مچی تھی جب آپ پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا, تو پھر زمیندار کے ایڈیٹر نے مولوی ظفر علی نے کہا تھا میں آج سے غلام ہوں عبدالغفور کا, میں آج سے غلام ہوں عبدالغفور کا, چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا. اسی سلسلے میں پیر مانکی شریف, اسی سلسلے میں سید غلام محی الدین شاہ صاحب گیلانی, سجادہ نشین آستانہ علیہ گولڑا شریف, اسی سلسلے میں باقی آستانوں کے بزرگ, جیسا کہ ابھی سیال شریف کا ذکر کیا ہے, سیال شریف کی قربانیاں. اور میں اپنے مریدوں کے صرف تنہا خود نہیں خدمت کی بلکہ مریدوں کے کہا جو میرا نقش عمل ہے نا یہ تمہارے لیے قابل پیروی ہے, جس طرح میں نے کیا اسی طرح تم سبھی کچھ کرو. اللہ حاضر قیاس جو حیدرآباد دکن کا بڑا مشہور آستان ہے گلبرگہ شریف, وہاں کے سید لاڈلے حسین شاہ وہ اس میدان میں آئے تھے. تو پھر وہ جو خون تھا نا حضرت فضل خیر آبادی کا, وہ اب رنگ لانے والا ہے. اب وقت آیا کہ 1940 کے قریب پہنچ آئے تو اس وقت پیر صاحب مانکی نے خط لکھا تھا محمد علی جناح مرحوم کو کہ ہم ایک ملک کی تلاش میں نہیں ہیں, ایک اسلامی ملک کی تلاش میں ہیں. ہم نے یہ جتنی قربانیاں دی ہیں وہ اسلام کے لیے دی ہیں. ملک کے طور پر تو یہ پہلے بھی تھا, ملک کے طور پر تو آئندہ بھی رہے گا, ملک کے طور پر تو ہندوستان بن رہا تھا, ہندوستان میں اکھنڈ بھارت اس میں ہی شریک ہو جاتے. ہمارے ان قربانیوں کا نتیجہ اس وقت ہم تسلیم کریں گے جب آپ ہمیں لکھ کے دیں گے کہ اس ملک میں جو نظام ہوگا وہ نظام مصطفیٰ ہوگا, اور اس ملک میں جو دستور آئین بنایا جائے گا وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق بنایا جائے گا. اس وقت محمد علی جناح مرحوم کا وہ خط آن ریکارڈ اس وقت موجود ہے جو مانکی شریف کے کتب خانے میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ میں نے پہلے سے منظور کر لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ مجھے کرنا چاہیے. یہ ایک مسلمان کا مطالبہ, یہ ایک پیر کا مطالبہ نہیں, ہر مسلمان کا یہ مطالبہ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے قرارداد پاکستان جو سن 1940 میں پاس کی ہے, اس کے پیچھے پریشر جو تھا آل انڈین سنی کانفرنس کا تھا. آل انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ تو اکھنڈ بھارت کی حامی تھی. ہمارے ملک کے بہت ساری برادریاں, جیسے انہوں نے نام لیا ٹیوانوں کا, اسے بہت ساری راجگان کی برادریاں, بہت ساری اور برادریاں, یہ مرزا قادیانی کی برادری, حتیٰ کہ اب جو اسلام کی ڈھولکی پیٹتے پھرتے ہیں یہ بھی اس کے خلاف تھے. انہوں نے کہا تھا جب تک تم یہ اسلام کا ٹھپا نہیں اتارو گے ملک آزاد نہیں ہوگا. یہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. تو اسلام کے ٹھپے کے حامی تو صرف تم ہو, تمہارے باپ دادے ہیں, تمہارے پیران طریقت ہیں, تمہارے آل سنت والجماعت ہے. تو اس میں جو نام لیتے ہیں سر سید کا, اگر سید مسلمانوں کا وفادار ہوتا سر کا لقب اسے کبھی نہ ملتا. وہ بندہ بتلاؤ جو دین کا وفادار تھا اور سر کا اس کو خطاب ملا. جن جن لوگوں نے ان سے یہ بات, انہیں یہ خطابات ملے تھے, ٹمانوں کو بھی ملا تھا, وہ دوسرے جو ہمارے علاقے کے واقع خان ہیں ان کو بھی ملا تھا. لوگوں نے کہا تھا کہ احتجاج یہ رد کر دو, ان کا ہم نہیں واپس کر سکتے. اس وقت مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ شیریں سے گرچہ کو ہوکن بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا, کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا, اور تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. تو آج جنگ آزادی کے اس سٹیج پر ہم آ گئے کہ جس میں قرارداد پاکستان لاہور میں اس باغ میں پاس ہوئی تھی جس کا نام آج غالباً اقبال باغ ہے, اس کا نام یادگار ہے, جو یادگار بنی ہوئی ہے, اس میں یہ پاس ہوئی تھی. لیکن اس کے پیچھے دباؤ جو تھا وہ آل انڈین سنی کانفرنس کا تھا, وہ آپ کے پیران طریقت کا تھا. رہی بات یہ کہ ان لوگوں نے پھر ان کی قدر نہ پہچانی, اس کا محاسبہ انشاءاللہ ہم زندہ رہے تو کریں گے, اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور یہ بات ان سے کہلوا کے چھوڑیں گے. پاکستان کی تاریخ اور ریکارڈ میں یہ بات لائیں گے کہ پاکستان بنایا کس نے تھا.
اب میں بتاتا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت انگریز کی طرف سے ہو کر کے لڑے، جو پاکستان کے متعلق کہتے تھے ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیتے، جنہوں نے پاکستان کی پے بننے کی مخالفت کی تھی وہ پاکستان کے بننے کے حامی سمجھے جا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ آج پاکستان میں شاہ صاحب نے جیسا بھی بیان کیا ہے، ہمارے عقیدے کے کسی آدمی نے کسی جگہ بھی کوئی دہشت گردی کا کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے پاکستان بنایا تھا، وہ پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ جو اس وقت بم باندھ کے دہشت گردی کے کام کر رہے ہیں وہ سارے وہی کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی۔ وہ پاکستان بننے کے حامی نہیں تھے، اس لیے پاکستان کے چلنے کے حامی نہیں۔ یہ ہے آج کا پیغام جو آپ کی خدمت عالیہ میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔